اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز عید کا آج دوسرا دن ہے اور تین باتیں بڑی گرم ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم۔ ایک تو یہ جو فلسطین کے اوپر جو اسرائیل نے مظالم کی ایک مزید جسے کہتے ہیں کہ تاریخ رقم کر رہا ہے، ایک تو اس بارے میں، اور دوسرا جو ہے وہ شہباز شریف کی یہ جو بیل کے باوجود اور باہر جانے کے باوجود جو حکومت پاکستان نے روکا اور ECL میں نام ڈالا ہے، دوسری یہ بات ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم جو بات ہے وہ جو ہے یہ ایک کیس ہے حدیبیہ پیپر مل، وہ چل رہی ہے کہ یہ اوپن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ تیسری بات کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ تو بادی نظر یا قطعی نظر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تجزیہ و نگاروں کے تجزیوں کو چھوڑیں، دوسری چیزوں کو چھوڑیں، ہر چیز کو چھوڑیں، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلمان ہوتے ہوئے صرف آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کھلنا چاہیے کہ نہیں۔ اگر اس میں کرپشن ہوئی ہو تو پتہ لگ جائے گا، نہیں ہوئی ہو تو پتہ لگ جائے گا، اس لیے ڈرنے کی کون سی بات ہے۔ اور اس کے اندر جو بڑے بڑے یہ جو بیرسٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ مدر آف منی ٹریل ہے گی۔ اگر یہ مدر آف منی ٹریل ہے تو جو نون لیگ ہے اور نون لیگ نے جو اپنے جسے کہتے ہیں کہ لیپالک آگے کیے ہوئے، مریم اورنگزیب ہو گئی، وہ عظمیٰ بخاری ہو گئی، وہ رانا ثناء اللہ ہو گیا، وہ ارسطو ہو گیا، اور وہ جو پہاڑی خچر ہے یہ ہو گیا، یہ کیوں ان باتیں ان چیزوں پہ بیان دے رہے ہیں اور یہ کیوں اس سے چھپ رہے ہیں کہ جناب یہ تو عدالت بند کر چکی ہے۔ بھائی دیکھیں ویورز، بات ہے سیدھی سی کہ عدالتیں بھی ان کی تھیں، سپریم کورٹ پہ حملہ یہ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے بری ہو جاتے ہیں، اور آج کوئی بھی اگر چھوٹی سی بات کرے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا گیا لیکن یہ لوگ قائم و دائم رہے۔ بات یہ کی کہ عدالتیں ان کی چیئرمین نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہتا ہے کہ میں نواز شریف کے خلاف کیس نہیں کھولوں گا۔ یاد ہوگا آپ کو یہ جو نواز شریف نے جو وہ چیئرمین نیب لگایا تھا، یعنی کہ یہ ساری زندگی امپائروں کے ساتھ مل کے میچ کھیلتے رہے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے جو کیس بند کیا تھا، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کی بھی انگلینڈ کے اندر جائیدادیں نکل گئیں۔ تو لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جو حکومت 500 یا 700 یا جتنے کی بھی وہ کروڑ کی جائیداد ہے، اس کی خاطر اربوں روپے کا چونا اس نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو اور مملکت پاکستان کو لگا دیا۔ تو میں کسی اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی قانون یہ کہہ رہا ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے، نہیں۔ اس کے اندر سیدھا سا حساب ہے کہ قانون جو بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو ایک ہمارے پاس ایک اور بھی عدالت ہے جس کو وفاقی شرعی عدالت کہتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے بائے لاز میں نے خود اسٹڈی کیے ہیں، اس کے مطابق 50 سال پرانا بھی کیس کھولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ شرعی عدالت ہے۔ اور پھر شرعی عدالت کا کام ہے کہ وہ کسی عدالت کو پرسو کرتی ہے یا خود اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں بینگ اے پاکستانی اور میرے جتنے بھی یار دوست ہیں، میں تمام کی طرف سے بولتا ہوں کیونکہ میں ان سے پوچھتا ہوں، تو ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ یہ جو حدیبیہ پیپر مل کے علاوہ بھی جتنے بھی کیسز ہیں گے جو اس طریقے سے بند کیے گئے ہیں، ججز کے ساتھ مل کے، ججز کو کھلا پلا کے، کھاپے ٹاپے LD لین دین کر کے، یہ تمام کے تمام کھلنے چاہیے۔ اب آتے ہیں مسٹر شہباز شریف کی ضمانت اور وہ جو بھگوڑا بھاگنے کے چکر میں۔ دیکھیں جی، عدالت نے اس شخص کی گارنٹی کے اوپر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نواز شریف کو باہر بھیجا، حالانکہ حکومت کہتی تھی کہ 7 ارب روپے کا ایمانٹی بانڈ بھر کے جائے، لیکن عدالت نے وہ بھی اڑا دیا۔ اور عدالت تو ماشاءاللہ ہے گی نا، لاہور کی عدالت تو آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ 200-250 پولیس کے جو کرپٹ افسر تھے وہ وسیم اکرم پرس نے اڑا دیے، جسے کہتے ہیں کہ برخاست کر دیے کہ یہ کرپٹ افسران ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فیصلے حکومت کرتی ہے، یعنی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو اسرائیل کی اگر ریٹ دائر ہو جائے نا تو وہ کہیں گے فلسطینی ظالم ہیں کہ اسرائیل از رائٹ۔ تو یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا تو وتیرہ آپ کے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے، اور عوام کے اس کے بارے میں بڑے جذبات ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اور چودھری اعتزاز احسن، جو کہ میں چودھری اعتزاز احسن میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اس چیز کے اندر میں ان کو گلٹی سمجھتا ہوں،
کیونکہ عدالتوں کو اس کرپشن کے اوپر لانے کے اندر، اتنی کرپٹ کرنے میں افتخار چودھری کا ہاتھ ہے. اور افتخار چودھری کے روئے رواں جو تھے وہ چودھری اعتزاز احسن تھے، اور ایک وہ جو کوئٹہ کا جو وہ پاگل وکیل ہے وہ احمد کرد جس کو کہتے ہیں. تو کرد جو ہے، یہ کرد اور یہ جو تھے، یہ اس وقت بڑا، وہ کرد جو تھا اپنے بڑے بالوں کے ساتھ سر ہلا ہلا کے کہتا تھا کہ یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے سامنے اس لیے دیکھیں. اور جسے کہتے ہیں کہ تھوک کے چاٹنا، یہ تھوک کے بھی چاٹا جا رہا ہے. کیوں تھوک کے چاٹا جا رہا ہے؟ وہی وکلا اب ان ججوں کی عدالتوں میں پینٹیں اتار رہے ہیں. لاہور بینکنگ کوڈ کا واقعہ میں اپنی ویڈیو کے اندر شیئر کر چکا ہوں، پبلک کر چکا ہوں. اسی طریقے سے یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ اطہر من اللہ، گو کہ یہ بھی کوئی دودھ سے نہایا ہوا نہیں ہے اطہر من اللہ، لیکن اس کے چیمبر کے اندر گھس کے اس کو صدوقوب کیا گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وکلاء کو دہشت گرد بنانے میں احمد کرد اور چودھری اعتزاز احسن کا ہاتھ ہے. گو کہ چودھری اعتزاز احسن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کے جو آفٹر شاک ہے وہ اب قوم بھگت رہی ہے. کسی وکیل کے پاس آپ چھوٹے سے چھوٹا کیس لے کے چلے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جی 1,00,000 روپے لوں گا، اور اس کے بعد وہ 1,00,000 کے بعد ہر پیشی کے اوپر اپنے منشی کو آگے کر دیتا ہے. اور اگر آپ اس کو 500,000 روپے دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ چائے پانی کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یعنی کہ ایک دیہڑ چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ بھینسیں بن چکی ہیں کہ بھینس کو پالنا آسان ہے اور آج کل ایک وکیل رکھنا مشکل ہے. تو بات یہاں پہ یہ دوسرے اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شہباز شریف ہیں، ان کو باہر جانے سے روک دیا. اب تو ان کا نام بھی خیر ECL میں آ گیا ہے. تو بات یہ کہ یہ عدالتوں کو سوچنا چاہیے اپنے اوپر. یہ جو ان کے کالا دھبا لگ رہا ہے عدالتوں کے اوپر، جو پھیلتا جا رہا ہے. اور عید کے بعد میرا خیال ہے کہ کافی وہ جو ہے کمیٹیاں جو ہیں وہ دھرنا دینے کے چکر میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بعد عید کے بعد ایک بڑا زبردست قسم کا دھرنا ہونے والا ہے ان ججز کے بارے میں، ان کرپٹ ججز کے بارے میں. اور اس کے اندر یہ توہین عدالت نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکا ہے. جب آرمی کو، ہمارے مسلح اداروں کو اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، اور جب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو آزادی اظہار رائے قرار دیا تھا. تو یہ آزادی اظہار رائے ہوگا، یہ کوئی کنڈیم آف کورٹ نہیں ہوگا. ہاں، اب آپ کا کام ہے کہ اپنے اندر، یہ ججز کا کام ہے کہ جو کالی بھیڑے جج ہیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح کے، جن کی پھر بیگمات پیش ہوتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں، بھابھی بنتی ہیں اور کیس ختم ہوتے ہیں، اب ان کو انڈیکیٹ کرنا اور ان کو غیر فعال کرنا اور ان کو سسپینڈ کرنا، ان کو نکالنا، یہ ججز کا کام ہے. تو یہ تو ہوگی ویور دو باتیں. اب تیسری بات آتے ہیں اسرائیل کی جانب. جیسے کہ کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر، عید کے دن میں نے ویڈیو ریلیز کی تھی، اس میں نے آپ کو اسرائیل کا تھوڑا سا وہ بتایا تھا. تو بات یہ ہے کہ بہرحال جیسی بھی بات ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہوتا، رنگ و نسل نہیں ہے، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. مسلمان ہونا ہی کافی ہے. ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب وہ حکمران نہیں ہے کہ جن کو ایک عورت فریاد کرتی تھی تو وہاں سے حکمران جو تھا وہ 40,000 ابلک گھوڑے لے کے بغداد آ جاتا تھا. اب وہ مسلمان نہیں ہے. اب ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کرنے والا آخری اسلامی ملک ہے، جو آخری خبروں میں اس نے. لیکن میں آپ کو ایک اور کہانی بھی بتا دوں. اسرائیل کو سب سے پہلے اسلامی ممالک میں ترکی نے تسلیم کیا تھا. دوسرے نمبر پہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. اس کے بعد بھی کچھ ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک جنہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کے سفارت خانے ان کے ملک میں موجود ہیں. اور آخر میں متحدہ عرب امارات نے بھی تسلیم کر لیا، اور سعودی عرب بھی اس جانب پیش قدمی کر رہا. تو بات یہ ہے کہ ترکی اس کے خلاف اگر ایکشن لیتا ہے، اور اگر لینا چاہتا ہے تو لینے چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں لے سکتا. اور شکر کریں، اور میں بذات خود، کیونکہ ہمارے قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور ہم ناجائز اولاد کبھی تسلیم نہیں کریں گے، تو قائد اعظم کا ارشاد ہے اور اس کے اوپر ہم قائم ہیں. بات یہ ہے کہ
جو اسرائیل ہے اس کا اگر سفارت خانہ پاکستان میں ہوتا، کسی بھی وجہ سے ہوتا، تو آج کیا یہ تحریک لبیک والے نکلتے اور 10-15 رکشے جلا کر اور 10-15 وہ کر کے اور پلوں کو بلاک کر کے اور میٹرو کو تباہ کر کے یہ کہتے کہ ہاں جی ہم نے انتقام لے لی؟ نہیں. تو بات یہ کہ اسرائیل کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کا ایک بیان ابھی میری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا. اگر آپ لوگوں کی نظر کے سامنے سے گزرا تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے. بات یہ ہے کہ مسلمان اس چیز کے اوپر تو لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ہو نہیں سکتی. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی فرانس کے اخباروں نے یا ان کے خاکے شائع کی ہے. تو یہ مجھے بتائیں اس سے ہم پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہماری غیرت پہ تو فرق پڑتا ہے. لیکن ہمارے رسول کی آپ برائی کر رہے ہو تو اپنے لیے دوزخ کے گڑھے کھود رہے ہو. ہمارا کیا جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں. تو رحمت للعالمین یہ کہ اس کا مطلب کہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. اور اگر ان کی کوئی بے عزتی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے دوزخ کا گڑھا کھود رہا ہے، اپنے لیے جہنم، اپنے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کا خون اگر کہیں پہ بہہ رہا ہے وہ تو اس دور کے مسلمانوں کا بہہ رہا ہے نا، آج کے مسلمان کا بہہ رہا ہے، آج کے میرے بھائی کا بہہ رہا ہے. اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ یہی تحریک لبیک والے، یہی جماعت اسلامی والے، یہی افغانستان کے جو مجاہدین ہیں جن کو طالبان لوگ کہتے ہیں. ہم چائنا کے اندر جا کے تو اسلامی مملکت کے لیے سبوتاج کر سکتے ہیں. وہ ان کا جو صبح زیونگ کیا آئے گا کہ اس کے اندر مسلمان، فلپائن کے اندر ہم جا کے گوریلا جنگ لڑ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کے اندر ایک اسلامی ملک بناؤ. اور ہم جو ہمارا اسلامی ملک ہے جس کو فلسطین کہتے ہیں، جس میں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اس کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی جہاد کے لیے کوئی وہ کیا؟ چلو وہاں پہ یار میں یہ کہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو ایک دفعہ اس پہ اٹیک تو کر دکھائیں. یہی تمام یہ جو عسکری تنظیمیں ہیں. لیکن نہیں، ان کے مفادات ان سے وابستہ ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک ناصور ہے جس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. اس مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان دکھائیں مجھے، ایک بیان مجھے دکھائیں جو اسرائیل کے خلاف اس نے دیا. امت مسلمہ یہ کرے، یار یہ سب کہہ رہے ہیں تم اسرائیل کے خلاف بیان دو، تم اسرائیل کے بارے میں بیان دو. تم تو ان کے سفیروں سے ملاقات کرتے رہو. میں نے وہ تصویریں ویڈیو کے اوپر وائرل کی ہیں کہ یہ اسرائیلی سفیروں سے ملتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں اسرائیل کے حوالے سے. جو ہمارا ایک بھگوڑا وزیر اعظم ہے وہ اسرائیل کے سفیر سے جو لندن میں ہے ملاقات کی ہے اس نے. اور جنڈال نام کا جو وہ آئرن مین ہے انڈیا کا، اس کی رہائش گاہ پر کی ہے اور انہوں نے ملاقات کرائی ہے. اور وہ جو نواز شریف ہے اس نے اس کو یہ کہا ہے کہ پلیز امریکہ سے کہیں کہ مجھے NRO لے کر دیں. ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے اور آج کل کا دور بڑا فاسٹ ہے گا. نواز شریف کے پیچھے لندن میں بہرحال ایک ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے اور ایک ہائی فائی بندہ تک لگا ہوا ہے جو جہاں پہ جاتا ہے اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور وہ وائرل ہو جاتی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہی جو میرے روایتی جملے ہیں کہ اخوانیوں کو ہمارے ملک سے اب جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. ایک ہمارا بھگوڑا جو لندن گیا ہوا اس کو واپس آنا چاہیے اور نون لیگ والوں کا کام ہے اس کو واپس لے کر آئے. اور چوتھا، جسٹس فائز عیسیٰ کو غیر فعال کر کے جتنے بھی ججز ہیں یہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ڈکلیئر کریں. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.